اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ماں کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ تفسیر نور العرفان میں ہے، سبزے اور درختوں کے سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں یا واقعی سجدے کر رہے ہیں۔ ان کے سجدے ہماری عقل و سمجھ میں نہ آئیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے،
اس آیت مبارکہ میں دریا میں چلنے والیوں سے مراد کشتیاں ہیں کہ ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ بتایا گیا کہ وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ۔ تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی بروز حشر دنیا کے کام سب بند ہوں گے، صرف حساب ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنو انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس روز فرشتے مجرموں سے دریافت نہ کریں گے، ان کی صورتیں دیکھ کر پہچان لیں گے، اور سوال دوسرے وقت میں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں ہر میوہ 2 قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ لعل اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں عورتیں ہیں عادت کی، نیک صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، جو عظمت اور بزرگی والا۔ صدق اللہ العظیم۔